اب یہ جو سوال پیدا ہوا ہے، یہ سوال اٹھا ہے کہ یہ کیوں ہے. اب اس کا سوال یہ اٹھا ہے اس لیے کہ اس صورت کے اندر یہ پہلی آیت یہ شروع ہوتی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. ابھی اس کا ترجمہ تو اس کا آگے چل کے کریں گے. اب اس کے اندر آیا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کا لفظ، پھر آ گیا والمشرکین، مشرکین کا. اب چونکہ مشرکین سے ایک اعتبار سے ڈائریکٹلی خطاب ہو گیا، خطاب اس معنی میں نہیں کہ یا اہل المشرکین، نہیں، خطاب اس معنی میں کہ ان کا ایک ذکر آ گیا کہ ہاں یہ مشرکین بھی اس وقت تک کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے یا یہ چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ بینہ نہ آ جائے. تو مشرکین کا ذکر آ گیا تو وہ کہتے ہیں چونکہ مشرکین کا ذکر آیا ہے اور اس اعتبار سے ان کے کفر کے اعتبار سے آیا ہے، اس لیے یہ صورت جو ہے نا یہ بنتی ہے مکی، چونکہ اس کے اندر یہ ذکر آ گیا ہے. اور آگے جا کر پھر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. یہاں پھر مشرکین کا ذکر آ گیا ہے، ان کے کفر کا ذکر آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ صورت مکی ہے. اب جو مدنی کا جس طرح دھیان کیا وہ کہتے ہیں دونوں جگہ من اہل کتاب بھی تو ہے نا، اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا اس کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ مشرکین اس لیے وہ مدنی ہے تو مشرکین کا ذکر آ گیا، ان کا دھیان وہ مکی کی طرف چلا گیا. اب ذوق قرآن کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے میں قرآن کا ایک اسلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اہل کتاب کے ساتھ اگر مشرک کا لفظ آ جائے تو کیا وہ صورت مکی ہو جائے گی؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے؟ نہیں. اب چند آیتیں قرآن کی سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ اسلوب قرآن کیا اختیار کرتا ہے. سب سے پہلے ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، وہ یود احدکم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون. یہ اس کے اندر اہل کتاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجدنہم احرص الناس علی حیاء، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو دیکھے گا کہ یہ زندہ رہنے کے اتنے متمنی ہیں، ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ. اب یہ پورا اہل کتاب کا ذکر ہے. پہلے میں آیت ہی پڑھ دیتا ہوں، اس وقت وہ جا نہیں رہی سوئی اس طرف. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ. پیچھے سے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اہل کتاب کا پورا ذکر آ رہا ہے، اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اہل کتاب کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر ہے اور مشرکین کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر ہے. تو اب یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت 96 ہے. تو جب بقرہ کے اندر یہ اسلوب ہے کہ اہل کتاب کا ذکر بھی اور مشرکہ کا ذکر بھی، مگر سورت بقرہ اور بقرہ مدنی. اب اسی سورہ البقرہ کے اس آیت کے تھوڑا سا آگے جا کر پھر اہل کتاب کا پورا ذکر جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اسی بقرہ کے اندر. اب یہ دیکھیں پھر وہی اسلوب آ گیا، اہل کتاب اور مشرکین. سورت ہے بقرہ. اب تیسرا ایک مقام میں پڑھتا ہوں، سورت آل عمران کا، وہ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تو یہ تین آیتیں ہو گئی کہ اہل کتاب کا ذکر بھی ہے ایک ہی آیت کے اندر، اور اسی آیت کے اندر سے مشرکین کا ذکر بھی ہے. اب ایک چوتھی آیت سورت المائدہ، یہ تھی آل عمران کی. بقرہ بھی مدنی، آل عمران بھی مدنی اور المائدہ بھی مدنی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اب یہ دیکھیں چار آیتیں
پڑھی ہیں میں نے، جن چاروں کے اندر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، اسی میں مشرکین کا بھی ذکر ہے، اور ان صورتوں کے بارے میں تو پورے علم تفسیر کے اندر ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ بقرہ مکی ہے، ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ آل عمران مکی ہے، ایک قول بھی نہیں ملے گا کہ المائدہ مکی ہے، ساری مدنی ہے، مگر اسلوب کیا ہے؟ وہی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ۔ اب ایک صورت کے اندر ہے مشرکین کا اور اہل کتاب کا جب ذکر آ گیا، تو اگر اس اسلوب کی وجہ سے وہ ساری صورتیں مدنی رہتی ہیں، تو سورۃ البینہ کے اندر اگر مشرکین کا ذکر آ گیا تو اس کو مکی کہیں، تو کیا پھر البقرہ، آل عمران اور المائدہ کو بھی مکی کہیں گے؟ کیونکہ ان صورتوں میں بھی وہی اسلوب آیا اب ہے۔ اب یہ تمام آیات اور صورتیں مدنی ہیں، لیکن اس میں اسلوب وہی ہے جو البینہ کی پہلی اور چھٹی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اگر ان آیات میں ایک بار یہ اسلوب آ جائے تو یہ آیتیں مدنی رہیں، تو البینہ میں تو یہ اسلوب 2 بار آیا ہے، لہذا صحیح قول یہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، مگر مشرکین کو اس کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ مشرکین کو خطاب کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجوہات تو انشاءاللہ آگے شروع ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اب سورۃ البینہ یہ تھی مشکل صورت۔ اب مشکل صورت کب ہے؟ جب بچوں کو شروع کرائے نا حفظ کرنا، تو ابتدا میں تو ان کو لگیں گے متشابہ، لیکن جب وہ صورت پکی ہو جائے گی نا، پھر متشابہ نہیں لگیں گے۔ 2 4 بار 10 بار 50 100 بار پڑھنے سے وہ دھیان بھی چلا جائے گا۔ اب ذرا وہ بچے نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس نے ترجمہ پڑھ لیا، اب ترجمے کی مدد بھی اس کو دے گی، پھر بھی اس کو وہ مدد مل جائے گی۔ ایک پکا ہو گیا، ایک عمر بڑھ گئی، تجربہ ہو گیا، ترجمہ آ گیا، تو جب عمر بڑی، تجربہ ہوا، پکا ہوا، اب پھر شک نہیں ہوگا متشابہ کا، پھر اس کو پک ہو جائے گا۔ جب وہ پک ہو جائے گا تو پھر وہ نہیں رہے گا، پھر کہے گا نہیں، یہ اب صورت کے اندر میں البینہ کو بغیر متشابہ کے ڈنکے کی چوٹ پر میں پڑھوں گا اور اس کے اندر متشابہ نہیں لگے گا، تو وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا اس کے اوپر۔ جیسے ایک حافظ بچپن میں تو اس کو لگ سکتا ہے متشابہ، لیکن جب وہ تجربہ بڑا ہوگا پھر متشابہ نہیں، پھر وہ کچ نہیں ہوگا، پھر پک ہو جائے گا۔ اب جب قرآن کریم کا یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، اب پہلے ابتدا میں بچپن میں جب دیکھیں عام راویوں کے اعتبار سے، تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کا لفظ دیکھیں، پھر والمشرکین کا دیکھیں، تو یہاں تھوڑا سا کچ سا ہوگا کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ لیکن جب یہ دیکھیں گے نا کہ یہ اسلوب تو قرآن کریم میں ہے کہ دوسری مدنی صورتوں میں ابھی آیا ہوا ہے، اگر ان صورتوں کو اس اسلوب کی وجہ سے مکی نہیں کہہ سکتے، تو اس میں تو ایک ہی صورت میں یہ 2 بار اسلوب آیا ہے، اور اس کے اندر تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب آیا ہوا ہے کہ وہ اہل کتاب تو پہلے متفق تھے رسول کے آنے پر، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اب ان کے اندر جو حصے بٹے ہیں، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا، یہ تو اس بینہ رسول کے آنے کے بعد ہوا ہے، تو لہٰذا ان کی کتابوں میں ذکر تھا، تو اب صورت بندے کو پک ہو جائے گا کہ یہاں 2 قول نہیں ہے، ایک ہی قول ہے، اگر 2 ہوں بھی تو ترجیح اسی قول کو ہے جو مدینہ ہے، یا مدینہ الاصحاب، یہی صحیح ہے کہ یہ مدینہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ دوسرے مقام پر بھی یہ اسلوب آیا ہے، اسلوب بیان ہوا ہے۔